الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے ہم وطنوں، آج جو میں آپ کے پاس گزارش لے کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی حالیہ دنوں میں جو بارشیں ہوئیں اور ان بارشوں کے نتیجے میں جو سیلاب آیا اور اس سیلاب کے نتیجے میں جو بالخصوص ہمارے پاکستان میں جو تباہی مچی ہے، یہ باتیں آپ یقیناً سوشل میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا پر دیکھتے بھی ہوں گے، سنتے بھی ہوں گے کہ اتنی تباہی مچ گئی، اتنی تباہی ہو گئی، اتنے لوگ مر گئے، اتنے لوگوں کے گھر گر گئے، اتنے لوگوں کے مال مویشی بہہ گئے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا ہم یہ سنتے تو ہیں، اب ذرا یہ تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں کہ جن لوگوں پر یہ آزمائش کا وقت آیا، یعنی جو اپنے گھروں میں بیٹھے تھے یا گھروں میں موجود تھے، سیلاب جب آیا تو جب ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے پیارے ڈوب کر بہتے ہوئے پانی میں جا رہے تھے، جب ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے مال مویشی بہتے ہوئے پانی میں جا رہے تھے، جب ان کے وہ گھر جس کو وہ اپنے لیے سب سے زیادہ محفوظ پناہ گاہ سمجھتے تھے، وہ گھر ٹوٹ کر پانی میں بہتے ہوئے جا رہے تھے، ذرا غور کریں کہ اس وقت ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ یقیناً یہ ہم باتیں تو کر سکتے ہیں لیکن ان کے درد کا، ان کے دکھ کا اندازہ ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ اب جو گھروں سے بے گھر ہو گئے، جو ان کے مال و اسباب تھے سب بہہ گئے، جو مویشی تھے وہ بہہ گئے یا مر گئے، اب وہ بیچارے بالکل لاچار سے ہو گئے اور ان سب کی امیدیں ہم لوگوں سے وابستہ ہے کہ ہم کسی طرح ان کی مدد کو پہنچے۔ تو محترم بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سے جتنا ہو سکے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ وہ اس وقت اس حالت میں ہیں کہ اپنے ماں بہنوں کو لے کر روڈ پر بیٹھے، کھانے کو ان کے پاس نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے بلک رہے ہوں گے، پتہ نہیں ان کے پاس کپڑے بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، دودھ بھی بچوں کو میسر ہوگا کہ نہیں ہوگا، اسی طرح ضعیف لوگ بھی ہوں گے، کسی کے ماں باپ ہوں گے تو ان کی دوائیوں کے معاملات ہوں گے، بچوں کی بیماریوں کے معاملات ہیں۔ آپ اندازہ کریں، غور کرتے چلے جائیں تو آپ کی روح کانپ جائے گی کہ اس وقت وہ کس طرح اپنا درد بھرا وقت گزار رہے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ کسی بھی طرح جو آپ سے بن سکے وہ آپ ان لوگوں کی مالی مدد کریں، ان لوگوں کی خیر خواہی کریں، کسی بھی طریقے سے۔ بہت ساری سیاسی تنظیمیں اور دینی تنظیمیں اس کام میں مصروف عمل ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ یقیناً لوگ امداد بھی کر رہے ہیں اور وہ لوگ پہنچا بھی رہے ہیں، اور پہنچانے کے سب کے اپنے اپنے ذرائع ہیں، اپنے اپنے طریقے ہیں، لیکن خاص طور پہ میں دو تنظیموں کا یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا کہ ایک تو دعوت اسلامی اور دوسرے نمبر پر سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ۔ ان لوگوں کا بہت مضبوط منظم انداز ہے اور اتنا بہترین انداز ہے، مفتیان کرام کی رہنمائی کی روشنی میں یہ بالکل شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے سارے کاموں کو سر انجام دیتے ہیں، اور یہ کام ان کے لیے نیا نہیں، ان کا روٹین وائز کام ہے اور یہ مسلسل کرتے ہیں، تو ان کو اندازہ ہے کہ کس طرح حقدار کو حق پہنچانا چاہیے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی مقام پر کئی لوگ امداد کرنے پہنچ گئے اور دوسرے مقام پر کوئی پہنچا ہی نہیں،
تو اسی طرح دعوت اسلامی اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ ایسے ادارے ہیں کہ ان کی پہنچ بہت آگے تک ہے. بالکل انٹریل کے جو علاقے ہیں، گاؤں گوٹھ دیہات، ایک پورا منظم نیٹ ورک بچھا ہوا ہے، اور اسی نیٹ ورک کے طریقے کے مطابق جو ہے یہ اپنا سارا کام سر انجام دیتے ہیں، اور حقدار کے پاس ان کا حق پہنچنے کا کبھی امکان ہوتا ہے. تو لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ سے جو بن سکے، چاہے وہ برتنوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ راشن کی صورت میں ہو، چاہے وہ مالی مدد ہو، چاہے وہ کسی بھی انداز میں آپ مدد کرنا چاہے، کپڑوں کے انداز میں، بستر کے انداز میں، میڈیسن کے انداز میں، تو ان دونوں اداروں کو اپنے سامنے رکھیں اور کوشش کریں کہ ان تک پہنچ جائے، تو یہ انشاءاللہ تعالی حقدار کے حق تک اس کو حق کو پہنچا دیں گے. تو میری آپ سب سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ میری اس گزارش پہ ضرور غور کیجیے گا. اللہ تبارک تعالی ہمیں اس کار خیر میں مل جل کر اپنا حصہ ملانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دوسروں کی بھلائی کے لیے میرے آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ان تک بھی پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ایک کار خیر ہوگا، اور اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دین و دنیا کی بھلائیاں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.